سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. کل طلاق کے مضمون سے متعلق جو ہے ہم نے طلاق کی الگ الگ نوعیت کی جو قسمیں ہیں طلاق کی وہ آپ کے سامنے پیش کی تھی. سب سے اچھی طلاق تھوڑا سا واپس سے دہرا کر آگے بڑھتا ہوں. ایک مرتبہ جب شدید ضرورت پیش آ جائے اور آدمی یہ سمجھے کہ اب ہمارے تعلقات جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتے، نکاح کے اس رشتے کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، موت و حیات کا معاملہ ہے، یعنی موت و حیات کا معاملہ روحانی اعتبار سے کہ اب دین پر اور حقوق کے ادا کرنے پر آدمی قائم نہیں رہ سکتا ہے، تو پھر وہی جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایمرجنسی ایگزٹ کی طریقے پر آدمی طلاق کے راستے کو اختیار کرتا ہے. اور ایک مرتبہ ہے نا ایسی حالت میں جب عورت ناپاک نہ ہو، وہ اسے حمل نہ ہو اور پاک ہونے کے بعد شوہر اس سے ملا نہ ہو، ایسی پاکی کی حالت میں ایک مرتبہ صریح طلاق دے کر، ایک طلاق کا جو لفظ ہے لفظ طلاق سے اور صریح طلاق دے کر کے چھوڑ دے اور عدت گزر جانے دے اور پورا وقت ختم ہو جانے دے. یہ ہے طلاق احسن. اور طلاق حسن یہ ہے کہ آپ جو ایک طلاق آپ نے دی ہے جس طرح سے، ایسی دوسرے مہینے دوسری دے دو اور ویسی تیسرے مہینے تیسری دے دو. یہ ہے طلاق حسن. تو جس آدمی کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی دوبارہ ہمارے جوڑ کی کوئی امید یا اس کا کوئی امکان جو ہے وہ نہیں ہے، تو وہ یہ راستہ اختیار کر سکتا ہے کہ ایک مہینے پر ایک دے دے گا، دوسرے مہینے پر دوسری دے دے گا اور تیسرے مہینے پر تیسری دے کر معاملے کو ختم کر دے گا. اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم نے تھیوریکلی سنی اور سنائی آپس میں، لیکن جو ہوتا ہے وہ ہے طلاق حرام اور طلاق بدعت. جو عام طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں، جو غلطیاں ہوتی ہیں طلاق کے معاملے میں، وہ اسے طلاق بدعت کہتے ہیں، طلاق حرام کہتے ہیں، ہے نا. اور وہ یہ ہے کہ آدمی پہلے تو یہی نہیں طے کر پا رہا کہ مجھے اس عورت کو چھوڑ دینا ہے. چھوٹی موٹی تکلیفیں، چھوٹی موٹی لڑائیاں اور آپس کی چھوٹی موٹی ناچاقیاں، اور ان ناچاقیوں میں بھی ہمیشہ قصور عورت کا نہیں ہوتا، کبھی مرد کا قصور ہوتا ہے، کبھی عورت کا قصور ہوتا ہے، کبھی مرد کا قصور ہوتا ہے، کبھی عورت کا قصور ہوتا ہے. تو اس طرح سے غلطیاں جمع ہوتی رہتی ہیں. عورت کی غلطیاں ہمارے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں، اس کی غلطیاں ہماری غلطیاں اس کے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں، اور آپس میں ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ دھیرے دھیرے بوائل ہوتا رہتا ہے اور جو ہے جوش آدمی کے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے. اب شریعت نے چونکہ اور طلاق دینے کا اختیار ڈائریکٹ عورت کو تو دیا نہیں ہے، اس لیے وہ کہتی ہے تم مجھے چھوڑ دو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تم مجھے کیا کر دو، چھوڑ دو. اور مرد کو چونکہ اختیار دیا ہے اس لیے وہ جوش میں آ کر، غصے میں آ کر، اچھی طرح سوچے بغیر، ٹھیک سے مشورہ کیے بغیر اور اپنے مسائل کو اور اپنی ضرورتوں کو کا جو ہے جائزہ لیے بغیر وہ کسی وقت دن میں یا رات میں، ہے نا، بعضوں کی طلاقیں رات کو 2 بجے ہوتی ہیں، رات کو 2 بجے طلاق ہو رہی ہے، صبح 5 بجے طلاق ہو رہی ہے صاحب.
کیا ہوا کہ اسی وقت جھگڑا ہوا، رات کو 2 بجے جھگڑا ہوا، کسی کا جھگڑا رات کو 5 بجے ہوتا ہے. تو جب جھگڑا ہوا تبھی جو ہے اس قسم کا حادثہ پیش آ گیا، اور آدمی نے ایک ہی بار میں نہ یہ طے کیا کہ مجھے واقعی نہیں رکھنی ہے، اور یہ طے نہ کرنے کے باوجود اس نے طلاق دی، ایک بھی دے دی، دوسری بھی دے دی اور تیسری بھی دے دی. اب 3 طلاق دینے کی 2 شکلیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی یوں کہے کہ میں نے تجھے 3 طلاق دی، یہ جملہ استعمال کرے، یا طلاق کے لفظ کا تکرار کرے. طلاق کے لفظ کا کیا کرے؟ تکرار کرے کہ میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، یا طلاق طلاق طلاق، ہے نا. جیسے بندوق سے گولی نکلتی ہے نا، ٹھائیں ٹھائیں ٹھائیں، ایسے طلاق طلاق طلاق. تو گولی کی طرح سے جو ہے کیا کر دیا آدمی نے؟ ٹھائیں 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 کر دیا. اب وہ تو اس کا بیوی پنا تو ختم ہو گیا، مر گئی وہ. بیوی ہونے سے تو وہ کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. اب روتا پھر رہا ہے آدمی، اجی مجھے تو دینی نہیں تھی، لگ گئی. تو جو جب مارو گے تو لگے گی تو مرے گا آدمی. تو یہ وہ طلاق ہے جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہے. یہی خاص یہ وہ طلاق ہے کہ جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. نہ یہ دیکھا کہ عورت پاکی کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے نا، حمل سے ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے نا. ارے کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو، اگر آدمی طلاق دینا بھی چاہتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ حمل سے ہے، بچہ پیدا ہو جائے گا، اس کے بعد ہم کچھ فیصلہ کریں گے. ابھی ماں ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا، اس کے بعد ہم کچھ سوچیں گے. تو آدمی جو ہے اپنے مسئلے کو سوچتا ہے. زندگی کے تمام مسائل میں اور ساری پریشانیوں میں بالکل سوچ سمجھ کر، عقل سے، سمجھداری سے، مشورے سے کام کرتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ انسانوں کو بھی اور شیطانوں کو بھی ایسی ترکیبیں سکھاتے ہیں کہ جس سے وہ میاں بیوی کے پاس جائیں اور میاں بیوی میں جھگڑے کروائیں، اور جھگڑے کروا کر ان کو طلاق تک پہنچا دیں. قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جادو کے سیکھنے کا ذکر فرمایا ہے. وہاں اس کا ذکر ہے کہ وہ ایسی طریقے کے جادو سیکھتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ لوگ جو ہے ان دونوں فرشتوں سے جو دنیا اس زمانے میں تشریف لائے تھے اور لوگوں کو اس لیے جادو سکھا رہے تھے تاکہ وہ اپنا بچاؤ کر سکیں. وہ کیا کر سکیں؟ اپنا بچاؤ کر سکیں. تو آدمی آتا تھا، کہتا تھا جی مجھے جادو سکھا دو، مجھے جادو سکھا دو. میں کیوں سیکھنا چاہتا ہوں؟ اپنے بچاؤ کے لیے سیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ سکھاتے تھے، اور اسی میں ہوتے ہوتے کیا کرنے لگے؟ وہ سیکھنے لگے ان سے وہ چیزیں جن کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان میں تفریق پیدا کر دیتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جسے عقل ہے، جسے سمجھ ہے، ہر چیز صحیح کرتا ہے، یہاں آ کر نادانی کیوں کرتا ہے؟ اسی موقع پر وہ نادان کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کی ایک ظاہری وجہ نادانی کی تو یہ ہے کہ عورت چونکہ کمزور ہے، اور ہم اپنے عورت کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ طاقتور سمجھتے ہیں. تو یہ اصول ہے دنیا کا کہ طاقتور آدمی جو ہے وہ کمزور پر زیادتی کرتا ہے. طاقتور آدمی کمزور پر زیادتی کرتا ہے نا. اور آپ دیکھ لو جن عورتوں کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے، ان کے خاندان کے لوگ جو ہے وہ بڑے طاقتور پاورفل ہوتے ہیں، ہے نا. آپ کی بیوی کا باپ جو ہے پولیس والا ہو، تو پولیس والا ہو، کوئی اچھا بڑا وکیل ہو، ہے نا، کوئی سرکاری عہدے پر ہو،
کہ صاحب میرے سسر جو ہے وہ انسپیکٹر ہے، تو بیوی کو کچھ بھی بولنے سے ہمیشہ بیوی بعد میں دکھے گی، انسپیکٹر پہلے دکھے گا آدمی کو. وہ جو سسر ہے نا وہ ہمیشہ دکھتا رہے گا، بیوی تو بعد میں دکھے گی لیکن پہلے اس کا سسر دکھے گا. کیوں؟ اور وہ چیز جو ہے اس کو روکے گی اس سے کہ وہ اپنی بیوی پر کیا کرے، کسی قسم کا ظلم اور زیادتی کرے، وہ چیز اسے روکتی ہے. تو عام طور پر ایک وجہ ظلم اور زیادتی کی یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں پاورفل ہوں، میں طاقتور ہوں، اور عورت جو ہے وہ کمزور ہے، اس لیے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. بے شک وہ کمزور ہے، بے شک وہ کمزور ہے، وہ تم سے محبت کرتی ہے، اس نے آپ کے خاطر اپنے گھرانے کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، سب کو جو ہے وہ کیا کیا ہوا ہے، چھوڑ دیا ہوا ہے. اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اب اگر اپنے ماں باپ کے یہاں جاؤں گی تو مجھے کون سنبھالے گا. اس وجہ سے وہ مرد کا ظلم سہتی رہتی ہے، مرد کا ظلم سہتی رہتی ہے اور مرد کو برداشت کرتی رہتی ہے. ہمارا جو کلچر ہے نا، خاص یہ ہندو پاک کا، بر صغیر کا جو کلچر ہے، اس سے عرب کا، افریقہ کا اور یورپ وغیرہ کا کلچر الگ ہے. وہاں کی عورتیں اور وہاں کی عورتوں کا مزاج الگ ہے. ہاں، اگر عورت پر زیادتی کرو گے وہ بچہ تمہاری گود میں پھینک کے چلی جائے گی، پکڑ اس کو، سنبھال، دودھ پلا 3 دن. تو 3 دن میں آدمی کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. بچہ روئے نا تو آپ 10 منٹ باپ کو دے دو کہ ذرا اس کو 10 منٹ سنبھال لے. خالی اس میں اتنی سکت نہیں ہے اور اتنا حلم نہیں ہے اس کے اندر میں، اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ 10 منٹ بچے کو گود میں رکھ کر اس کو چپ کر سکے. وہ ماں جو اس کو دن میں، رات میں، اندھیرے اجالے ہے نا، اس کو پالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی زبان سمجھتی ہے نا، اس کی ضرورتیں سمجھتی ہے اور اس کو روتے ہوئے چپ کرتی ہے. کتنی بڑی اس ماں کی، اس عورت کی قربانی ہے. ظاہر سی بات ہے ایسا قربانی دینے والا فرد اگر اس پر آپ زیادتی کرو گے تو اللہ کا عذاب تو آئے گا، پکڑ تو آئے گی انسان پر. اس لیے گھریلو اس معاشرے کو سنبھالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہاں، تو یہ ہے تیسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو گھن لگا ہوا ہے. تو ہم عورت کو کمزور نہ سمجھیں، ہے نا، ہم عورت کو جو ہے اپنے سے کم طاقتور نہ سمجھیں. اگر اس نے اپنی قوت کو دکھانا شروع کر دیا نا، اگر اس نے اپنی طاقت دکھانا شروع کر دی تو مرد اس کے سامنے یقیناً کمزور پڑ جائے گا، چاہے جسمانی اعتبار سے وہ زیادہ طاقتور ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو یا زیادہ پیسے والا ہو. لیکن جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد بولو وہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا. چاہے کتنا پڑھا دو اس کو، چاہے کتنے پیسے والا بنا دو اس کو، چاہے کتنی بڑی ڈگری دے دو اس کو، جو کام عورت کرتی ہے، ماں کرتی ہے، وہ باپ بولو نہیں 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 کر سکتا ہے. اس لیے مرد کی طاقتیں الگ ہیں، عورت کی طاقتیں الگ ہیں. اس کی بھی طاقتیں ہیں اور ہماری بھی طاقتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کچھ کچھ دے رکھا ہے. کچھ چیزیں اللہ نے اسے دے رکھی ہے، کچھ چیزیں اللہ نے مردوں کو دے رکھی ہے. دوسری وجہ، تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ کمزور نہیں ہے، وہ بھی بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ طلاق کے مسائل میں اور طلاق کے معاملات میں اس قسم کی چیزیں پیش آتی ہیں، جادوئی باتیں اور جادوئی کام اور جادوئی چیزیں، کہ یا کوئی انسان کر رہا ہوتا ہے یا شیاطین جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ابلیس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. اس لیے وہ ہمارے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بربادی اس طرح آتی ہے. اس لیے ایک مسلمان مرد کو، ایک مسلمان شوہر کو، ایک سچے اور جو ہے سمجھدار باپ کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے اور اپنے اس
ازدواجی معاملے کو سکون کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ جو ہے حل کرنے کی اور سوچنے کی کوشش کرے، اور سنجیدگی کے ساتھ سوچے۔ واقعی اگر ایسی نوبت پیش آ جاتی ہے تو اس کو بالترتیب کرے، جیسے ہم نے اس کی ترتیب شرعاً بتائی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ترجمہ کرتا ہوں۔ الطلاق مرتان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاقیں جو ہیں وہ 2 مرتبہ ہیں۔ یہ 2 مرتبہ کی وضاحت بھی ہم نے کل کر دی تھی۔ اب آگے اللہ فرما رہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد آپ نے ایک بار دے لی، عدت پوری ہو گئی، یا اس کے درمیان میں، اور یا دوسری طلاق دے لی، 2 طلاقیں دے لی اور عدت ابھی باقی ہے یا ختم ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ایک کام تو یہ کر سکتے ہو آپ کہ دستور کے ساتھ، یعنی صحیح طریقے پر صلح کی نیت سے روک لو اسے، یعنی رجوع کر لو۔ تو رجوع کرنے کا وقت کب تک ہے بھائی؟ رجوع کرنے کا وقت کب تک ہے؟ عدت ختم ہونے سے پہلے تک، عدت کے ختم ہونے سے پہلے تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، مناسب طریقے سے اس کو واپس لے آؤ، یعنی بات کرو، جو اختلافات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی غلطی کو قبول کر کے اپنے آپ کو درست کرنے کی وعدہ کرتا ہوں، عورت کہتی ہاں مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی سدھاروں گی، یہ ہے معروف۔ اصلاح کی نیت سے آپسی بات چیت کر کے یا آپ اسے کیا کر لو، واپس لے آؤ۔ او تسریح بِإِحْسَان، اور اگر ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم اسے واپس لائیں تو اچھی طرح سے چھوڑو، کیا کرو، اچھی طرح سے چھوڑو۔ اچھی طرح سے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھی طرح سے چھوڑنے کا مطلب ہے کہ چھوڑتے وقت یہ سمجھایا جائے دونوں فریق کو کہ بھائی یہ چھوڑنا جو ہے کوئی ظلم کے طور پر، زیادتی کے طور پر، انتقام کے طور پر نہیں ہے۔ ہم آپس میں نکاح کے ذریعے جڑے تھے، لیکن ہمارے مزاج ایک دوسرے سے موافق نہیں ہوئے اور ہم ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے تھے، اور شرعی حدود پر ہماری زندگی نہیں گزر رہی تھی، اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم کیا ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، ہم جدائی کے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بنے رہیں۔ ٹھیک ہے، ایک غلطی ہو گئی، اس کو ہم نے درست کر لیا، مرد اپنا راستہ تلاشے، عورت اپنا راستہ تلاشے، یہ ہے احسان کے معنی۔ ایسے ہی احسان کے یہ بھی معنی ہے کہ جدائی کے بعد آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کی برائیاں کرتا رہتا ہے، وہ تو ایسی تھی، وہ تو ایسی تھی، وہ تو ایسی تھی، یا عورت اپنے مرد کی برائی کرتی ہے، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، ہے نا۔ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نکاح نہیں ہونے دیں گے، جہاں کہیں وہ بات ڈالتا ہے لڑکی والے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ تو ایسے کرتا تھا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، وہاں سے بات ٹوٹ گئی۔ پھر بیچارے کو کہیں دور کسی شہر میں جا کر، جہاں کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں رشتہ ہو رہا ہے، اور وہ بتائے گا بھی نہیں، شادی کر کے دلہن لا کے اب بتائے گا چلو میں لے آیا، اب بتاؤ اب کیا کرو گے، تو پھر وہ بھی سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے تصریح بِإِحْسَان، کہ اچھی طرح چھوڑو کہ بعد میں کسی قسم کا جذبہ انتقامی دلوں میں باقی نہ رہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اب اگلا ایک مضمون ہے نیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لو اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللہ، اور حلال نہیں ہے تم مردوں کے لیے کہ واپس لے لو وہ چیزیں جو تم نے انہیں دی ہیں کچھ بھی۔ عام طور پر آدمی اپنی بیوی کو جو ہدایہ، تحفے، زیورات وغیرہ دیتا ہے، اگر کسی وجہ سے واپسی ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ کوشش کرنی چاہیے، اس پر اپنے آپ کو جمانا چاہیے کہ جو میں ہدایات دے چکا ہوں میں ان کو واپس نہیں لوں گا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو ہے
وہ چیزیں جو تم نے ان کو دی ہیں واپس مت لو، اگرچہ وہ ایک سونے کا ڈھیر ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک سونے کا ڈھیر ہی کیوں نہ ہو، اتنا سارا بھی اگر تم نے دے رکھا ہے تو تم ان کو واپس مت لو۔ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر اس صورت میں جب دونوں اس سے ڈریں کہ یہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے۔ دیکھو طلاق دو وجہ سے ہوتی ہے، یا مرد کے قصور سے طلاق ہوگی یا عورت کے قصور سے طلاق ہوگی۔ اگر قصور عورت کا ہے، اگر قصور عورت کا ہے تو مرد جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس کو نہیں رکھنا، اور وہ اسے کیا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے۔ اگر قصور مرد کا ہے، اگر قصور کس کا ہے، مرد کا ہے، تب عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے آزاد ہو جاؤں، یہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا ہے، ازدواجی حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اور کیا کیا مسائل ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے عورت یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اپنے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ اب وہ کہتی ہے جی مجھے چھوڑ دو، اور مرد کہتا ہے اچھا میں نہیں چھوڑوں گا، اگر تم کو مجھ سے آزاد ہونا ہے تو کچھ پیسے دو، مہر واپس کرو، ہے نا، جو زیور ہم نے تم کو دیے ہیں وہ واپس کرو، یا اوپر سے بھی کچھ فدیہ، کچھ ہدیہ مجھے دو تو میں تمہیں چھوڑوں گا۔ تو بتاؤ، آدمی کی غلطی بھی ہو اور چھوڑنے کے لیے وہی پیسہ لے، کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ کیا یہ چیز درست ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہاں جس فدیے کا ذکر ہے، آگے جس فدیے کا ذکر ہے، یہ اس شکل میں درست نہیں ہے۔ آپ لے کر طلاق دو گے تب ٹھیک ہے، کھلا ہو جائے گا، وہ اگر کچھ معاوضہ پیش کرتی ہے، بیچاری اتنی پریشان ہے کہ خود مظلوم ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں کچھ دے رہی ہے، خود مظلوم ہے اس کے باوجود وہ تمہیں کچھ دے رہی ہے، اور تم نے وہ لے کر کے یا مہر معاف کروا کر کے یا جو زیورات دیے تھے وہ واپس لے کر کے تم اسے طلاق دیتے ہو، تو ٹھیک ہے معاملہ ہو جائے گا، لیکن فیما بینہ و بین اللہ یہ کام درست نہیں ہے۔ جب تم زیادتی کر رہے ہو تو تمہیں کیا حق ہے اس سے معاوضہ وصول کرنے کا؟ یہ اس شکل میں مجھے صحیح لگتا ہے کہ جس شکل میں مرد اس کے تمام حقوق ادا کر رہا ہے اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، بغیر کسی قصور کے عورت اپنی کسی پسندیدگی کی وجہ سے، شوہر سے نفرت کی وجہ سے، یا مزاج اس کا اپنے شوہر کے ساتھ نہیں مل رہا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہے اور اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہے، تو وہ ایک جائز شکل ہے مرد کے لیے کہ مرد اس سے کچھ لے کر اس کو آزاد کرے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہر شکل میں نہیں ہے، یہ صرف اس شکل میں ہے جب مرد کا کوئی قصور نہ ہو۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے اور بیوی جو ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی ہے، یا اس کا مزاج اور میرا مزاج جو ہے وہ میچ نہیں کھاتا ہے، ہوتا ہے ایسا، ایک آدمی خاموش ہے اور ادھر جو ہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں بولنے کی مشین ہے، ایک بہت زیادہ بولنے والا ہے، ایک خاموش مزاج ہے، ایک جو ہے صبر والا ہے، دوسرا جو ہے بالکل بھی برداشت نہ کرے، اس قسم کی کیفیتیں ہیں، اس وجہ سے ان کے مزاج جو ہے وہ نہیں ملتے ہیں، اگرچہ مرد کی طرف سے اس پر کوئی زیادتی اور ظلم اور حقوق کی تلافی حق تلفی جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کے حدود اور اللہ کے احکام کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر اس فدیے میں جو عورت پیش کرے طلاق لینے کے لیے۔ مثلا مہر معاف کر دے، مہر دیا نہیں ہوتا عام طور پر، بچے ہو جاتے ہیں کئی کئی اور پتہ چلا کہ مہر دیا کہ سب نہیں دیا، ابھی باقی ہے، تو اس کو طلاق لینی ہے تو کہا جی مہر معاف کرو تو میں چھوڑوں گا، تو مہر معاف کروا لیتا ہے یا کچھ دی ہوئی چیزیں واپس لے لیتا ہے، اس شکل میں اس کی گنجائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا،
یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کی حدیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، تم ان کو تجاوز مت کرو، تم ان سے باہر مت جاؤ. اس لیے کہ جو آدمی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ کی حدود سے تجاوز کرو گے، ظالم بنو گے، اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ جو ہے ہم پر آئے گی، اور ہمارا گھرانہ آج بھی خراب رہے گا اور آئندہ بھی ہم مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو خیر و عافیت والا اور بھلائی والا اور آپسی محبتیں، سکون، اطمینان اور بھلی زندگیوں اور خیر خواہی اور ہمدردیوں بھرا معاشرہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. سبحان اللہ.